وفاقی وزیر داخلہ عطا اللہ تارڑ نے بانی پی ٹی آئی کی ممکنہ ڈیل کے حوالے سے میڈیا پر گردش کرنے والی تمام خبروں کو یکسر مسترد کر دیا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ حکومت کی جانب سے کسی بھی قسم کی رعایت یا مفاہمت کا کوئی امکان نہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے بانی پی ٹی آئی کی رہائی یا بیرون ملک منتقلی کے حوالے سے ڈیل یا ان کی خبروں کو سختی سے مسترد کر دیا ہے۔ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ ان کے حوالے سے نہ کوئی ڈیل ہے اور نہ ہی کوئی ڈھیل۔ عطا اللہ تارڑ نے واضح کیا کہ بانی پی ٹی آئی عدالتوں سے سزا یافتہ ہیں اور انہیں کسی بھی قسم کی رعایت دینا قانون کی خلاف ورزی ہوگی۔ انہوں نے حالیہ دنوں میں بانی پی ٹی آئی کی آنکھ کی تکلیف اور طبی معائنے کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ حکومت انسانی ہمدردی کی بنیاد پر صحت کا خیال رکھ رہی ہے، لیکن اسے ڈیل کا رنگ دینا غلط فیصلہ ہے۔ وزیر اطلاعات نے اپوزیشن اور میڈیا کو مشورہ دیا کہ قیدیوں کی صحت کے معاملے پر سیاست سے گریز کیا جائے۔ انہوں نے دہرایا کہ ڈیل کی خبریں من گھڑت ہیں اور حکومت صرف عدالتی فیصلوں پر اور قانون کی پاسداری پر یقین رکھتی ہے۔ کسی بھی مجرم کو سیاسی بنیادوں پر رعایت نہیں دی جائے گی۔ کراچی کے علاقے سولجر بازار نمبر 3 میں ایک رہائشی عمارت میں گیس لیکیج کے باعث ہونے والے ہولناک دھماکے نے پورے علاقے کو لرزا دیا ہے۔ دھماکے کی شدت اس قدر تھی کہ 2 منزلہ عمارت کا ایک بڑا حصہ زمین بوس ہو گیا، جس کے نتیجے میں جانی نقصان میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ کراچی کے علاقے سولجر بازار میں گیس لیکیج کے باعث ہونے والے دھماکے نے قیامت صغریٰ برپا کر دی ہے۔ 2 منزلہ رہائشی عمارت کے گرنے سے اب تک 6 افراد جاں بحق ہونے کی تصدیق ہو چکی ہے، جن کی لاشیں اسپتال منتقل کر دی گئی ہیں۔ واقعے میں 12 افراد شدید زخمی بھی ہوئے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر نصر اللہ عباسی کے مطابق سلنڈر دھماکہ اس قدر شدید تھا کہ عمارت کا ڈھانچہ اسے برداشت نہ کر سکا اور پل بھر میں ملبے کا ڈھیر بن گیا۔ علاقے کی تنگ گلیوں کی وجہ سے ریسکیو ٹیموں کو بھاری مشینری لانے اور امدادی کاموں میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ملبے تلے مزید 2 افراد کے دبے ہونے کا خدشہ ہے، جس کے لیے ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ پہلی ترجیح ملبے تلے دبے افراد کو بحفاظت نکالنا ہے۔ علاقے میں گیس کی سپلائی منقطع کر دی گئی ہے اور زخمیوں کو بہترین طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے۔